بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 29 دسمبر 2019 رات 8 بجے کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ملک بھر میں گیس بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی کا نیا عالمی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بھارتی پولیس نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے انہیں پاکستان جانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ عراق کے صدر برہم صالح پر بغداد واپسی اور اپنے استعفے کا معاملہ واضح کرنے کے لیے اندرونی دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ان کے ممکنہ جانشین کی تقرری کے حوالے سے صلاح و مشورے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ صدر برہم صالح استعفے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر کے بغداد سے عراق کردستان ریجن چلے گئے تھے۔ بحر ہند کے شمال میں ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں کے حوالے سے امریکی تشویش پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سعودی اتحادی فورسز کی ملٹری پریڈ پر راکٹ حملے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری انصار اللہ نے قبول کر لی ہے۔ سیاسی اسرار فاش کرنے والی ویب سائٹ وکی لیکس کا کہنا ہے کہ شام کے دوما علاقے میں کیمیائی حملہ حقیقت نہیں بلکہ ایک کھیل تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کر لی ہے۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ نیو یارک میں چاقو کے حملے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں گیس بحران شدت اختیار کر چکا ہے اور مختلف شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ گیس بحران نے شدت اختیار کر لی ہے اور کئی روز سے CNG اسٹیشنز بند ہونے کے باعث صارفین کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ گیس کی کمی کے باعث صنعتیں بند ہونے سے تاجر اور مزدور دونوں پریشان ہیں۔ صنعت کاروں نے پیر سے گیس کے بحران کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔ دوسری جانب گیس کی بندش کے باعث پاکستان کے مختلف شہروں میں شہری سراپا احتجاج ہے۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں شہریوں کو گیس کی بندش کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ پر پابندی کا نیا عالمی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سال 2019 میں دنیا کی طویل ترین اور ریکارڈ ساز انٹرنیٹ قطغن کا ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا ہے، جس کے باعث یوں تو جملہ شعبہائے حیات متاثر ہوئے، لیکن صحافیوں، طلباء اور تاجروں کو جن متنوع مسائل و مشکلات سے دوچار ہونا پڑا وہ ان کے تصور سے ہٹ کر ہے اور اپنی جگہ فقید المثال بھی ہے۔ وزارت قانون نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط کے بعد نیب ترمیمی آرڈیننس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ملک کے احتساب قانون قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں غیر معمولی تبدیلیاں کر دی ہے، جس سے نہ صرف سیاستدان بلکہ بیوروکریٹس اور کاروباری برادری کو فائدہ پہنچے گا۔ نئے آرڈیننس نے قومی احتساب بیورو نیب کو غیر مؤثر بنا دیا ہے، کیونکہ اب نیب صرف 50 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن سے متعلق کیسز کی انکوائری کر سکے گا۔ خیال رہے کہ بیوروکریسی اور کاروباری برادری نے شکایات کی تھی کہ نیب کی کارروائیوں کی وجہ سے بیوروکریٹس، کاروباری افراد اور صنعت کار بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ افسران فائلوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگے اور کاروباری افراد کوئی سرمایہ کاری کرنے اور نیا انیشیٹو لانے کے خواہش مند نہیں رہے تھے، جبکہ اپوزیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان اپنی حکومت کے ہر منصوبے کی انکوائری روکنے کے لیے نیب آرڈیننس لا رہے ہیں۔ سلیکٹڈ حکومت کا نیب آرڈیننس اپنی کرپٹ حکومت اور دوستوں کو NRO دینے کی سازش ہے۔ بھارتی پولیس نے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے انہیں پاکستان جانے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔
اتر پردیش کے پولیس افسر ایس پی اکھلیش نارائن سنگھ کی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج سے سختی سے نمٹنے کا کہتے ہوئے مسلمانوں کو پاکستان جانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ اس گلی کو میں ٹھیک کروں گا، موقع دیے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، جو کالی پٹی ہے پیلی پٹی غلط بات ہے، بتا رہا ہوں تو پاکستان چلے جائے۔ کالا ہونے میں نا لگے گا سیکنڈ ڈبل کے ایک سیکنڈ ہم سب کچھ کالا پٹی نہیں، زندگی بھی کالی اتنا ہی ہے۔ نہیں غلط بات دیش میں نہیں رہنے کا من ہے، چلے جاؤ۔ آؤ گے یہاں جاؤ گے کہیں اور کیا؟ بتاؤ سالوں کو، کتوں کو غلط بات ہے۔ نہیں فوٹو لے لی، یہاں بتاؤں گا، ان کو بتا دینا سالوں کو، حرام کو بھائی گلی کو میں ٹھیک کر چار تھے، وہ چار تھے، فوٹو ہو گئی ابھی پوری بات مجھے یاد ہو گئی، یاد رکھنا۔ جب مجھے یاد ہو جاتا ہے نا تو نانی تک میں پہنچتا ہوں، یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ گلی میں کھلا کچھ ہو گیا، تم لوگ بھی سمجھ چکا ہو۔ بھارتی پولیس افسر کی موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں نہیں رہنا چاہتے تو پاکستان چلے جاؤ اور تم لوگوں کو متنازع قانون کے خلاف احتجاج کی قیمت چکانا ہوگی۔ واضح ہے کہ بھارت میں مسلمان مخالف بل کے بعد مسلسل احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس کی شدت میں کئی گنا اضافہ مشاہدے میں آیا ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح پر بغداد واپسی اور اپنے استعفے کا معاملہ واضح کرنے کے لیے اندرونی دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ان کے ممکنہ جانشین کی تقرری کے حوالے سے صلاح و مشورے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ صدر برہم صالح استعفیٰ کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر کے بغداد سے عراق کردستان ریجن چلے گئے تھے۔ اکثریتی پارلیمانی دھڑے البنا کے رکن مختار الموسوی نے بتایا ہے کہ اسپیکر پارلیمنٹ محمد الحلبوسی نے صدر برہم صالح کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں صدر کو آئینی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ الموسوی کے مطابق صدر کے نام اسپیکر پارلیمنٹ کے خط میں کہا گیا ہے کہ ملک کا آئین اسپیکر کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے فرائض منصبی پر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ صدر کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں چجائے کہ اس نے اپنے استعفیٰ کا اعلان کر دیا ہو۔ دوسری جانب اہم پارلیمانی دھڑوں کے ارکان نے صدر برہم صالح کو معزول کرانے کی غرض سے اندرون پارلیمنٹ تحریک شروع کر دی ہے۔ پارلیمنٹ کے اکثریتی دھڑے البنا کے ارکان صدر کی معزولی کی تحریک میں پیش ہے اور انہوں نے صدر پر آئین کی خلاف ورزی اور نئے وزیر اعظم کی نامزدگی سے متعلق اپنی قانونی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کا الزام عائد کیا ہے۔ بحر ہند کے شمال میں ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں کے حوالے سے امریکی تشویش پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بحیرہ عمان میں ایران، چین اور روس کے درمیان شروع ہونے والی مشترکہ بحری مشقوں کے موقع پر چینی دفتر خارجہ کے ترجمان جنگ شوانگ نے جمعے کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشقیں تینوں ممالک کے درمیان فوجی تبادلے اور خطے میں امن کے حصول کے مقصد کے حوالے سے معمول کی بات ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان وی کیان نے بھی اس مشترکہ مشق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی امن کی حمایت اور سمندری سیکیورٹی کے لیے اپنی نیک نیتی اور اپنی قابلیت کو دکھانا اس مشترکہ مشق کے انعقاد کے مقاصد میں سے ہیں۔ انہوں نے تینوں ممالک کی بحریہ کے مابین گہرے تبادلے اور باہمی تعاون کو ان مشقوں کا ایک اور مقصد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مشق بین الاقوامی قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہے۔ واضح ہے کہ امریکی وزارت دفاع کے ترجمان نے ایران، روس اور چین کی مشترکہ مشقوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس فوجی مشقوں پر اس کی گہری نظر ہے۔ سعودی اتحادی فورسز کی ملٹری پریڈ پر راکٹ حملے میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری انصار اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یمنی ذرائع کے مطابق یہ واقعہ یمن کے جنوبی علاقے الظالح میں اس وقت پیش آیا جب علیحدگی پسند سیکیورٹی بیلٹ فورسز کا دستہ پریڈ کر رہا تھا۔ فوجی ترجمان کرنل ماجد الشعبانی نے صحافیوں کو بتایا کہ حملے میں متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ یمن کی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ نے ان حملوں کو ایک انتباہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہوش کے ناخن لیں، یہ حملے سعودی عرب کے جرائم کا مکمل جواب نہیں بلکہ فقط آغاز ہے۔ انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے کہا ہے کہ انصار اللہ امن معاہدے کی پابند ہے، لیکن مد مقابل کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بروقت جواب کا حق اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یمن بحران کے حل اور مذاکرات کے بارے میں کہا کہ گیند اب بھی سعودی اتحاد کے کورٹ میں ہے۔ سیاسی اسرار فاش کرنے والی ویب سائٹ وکی لیکس کا کہنا ہے کہ شام کے دوما علاقے میں کیمیائی حملہ حقیقت نہیں بلکہ ایک کھیل تھا۔
اپریل 2018 میں امریکہ اور سعودی عرب سمیت بعض مغربی و عرب ملکوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شامی فوج نے دوما کے علاقے میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے، جسے وکی لیکس نے ایک کھلا جھوٹ قرار دیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق وکی لیکس کے پاس کچھ ایسی دستاویز موجود ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مغربی و عربی ذرائع ابلاغ کے دعوے کے برخلاف شام کے علاقے دوما میں کسی قسم کا کوئی کیمیائی حملہ نہیں کیا گیا۔ وکی لیکس نے تنظیم برائے ممانعت کیمیائی ہتھیار کے 4 ایسے دستاویزات سے پردہ اٹھایا ہے جن سے دوما میں ہر قسم کے کیمیائی حملے کی تردید ہوتی ہے۔ وکی لیکس نے کہا ہے کہ اس تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ دوما میں کیمیائی حملے کے برخلاف حقائق آشکار کرنے والی رپورٹ کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کر لی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد پیش کی گئی، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ 193 رکن ممالک کی اسمبلی میں 134 ممالک نے قرارداد کی حمایت کی اور 9 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے، جبکہ 28 ممالک نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں گزشتہ 4 دہائیوں میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح افواج کی جانب سے ظلم و تشدد کے نتیجے میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل اور لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش کی جانب ہجرت کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے میانمار حکومت سے کہا گیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیزی اور طاقت کے استعمال سے گریز کرے۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے، جبکہ نیو یارک میں چاقو کے حملے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ہیوسٹن میں فائرنگ کا یہ واقعہ میوزک ویڈیو کی فلم بندی کے دوران پیش آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں رواں برس اندھادھند فائرنگ اور قتل عام کے نتیجے میں شہریوں کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ حالیہ امریکی تاریخ میں 2019 قتل عام اور فائرنگ کے واقعات کے حوالے سے بدترین سال رہا۔ اس سال مجموعی طور پر قتل عام کے 41 واقعات رونما ہوئے، جن میں 211 افراد مارے گئے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔